آج سول سوسائٹی کی تنظیموں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور پاکستان کی بار ایسوسیشن اور بار کاؤنسلز اور صحافیوں کی تنظیموں کی طرف سے 100 سول سوسائٹی کی تنظیموں کی طرف سے آج دی میڈیٹرز نے یعنی مصالحت کنندگان نے جناب عمران خان جو پی ٹی آئی کے چیف ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور ان کے پوری پارٹی کی لیڈرشپ سے ملاقات کی ہے۔ ہم نے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ مخدوش ہے اور اس سے سیاسی اور آئینی بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی فضا میں ایک نرمی آئے، ایک اس کا ٹیمپریچر نیچے ہو۔ ہم نے عمران خان صاحب سے درخواست کی کہ سیاسی جماعتوں جو کہ انتخابات میں حصہ لینے جائیں گی، جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں یا خود سیاسی پارٹیز ہیں، ان کے لیڈرز ایک آل پارٹیز کانفرنس میں ملیں، اور ہم نے ان کے سامنے ایک نکاتی ایجنڈا رکھا ہے۔ وہ ایک نکاتی ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ایک متفقہ طور پر ایک ایسا فریم ورک بنائیں انتخابات کا جس پر سب کا اتفاق ہو، اور وہ آئین کے دائرے میں ہو، اور اس کا پہلا مرحلہ ہوگا آل پارٹیز کانفرنس، جس میں جو اتفاق رائے ہوگا وہ پارلیمنٹ میں سب کے اتفاق رائے سے بشمول پی ٹی آئی کے بائی پارٹیزن کنسنسس کے ساتھ اسے قانونی اور آئینی شکل دی جائے تاکہ ملک انتخابات کے سوال پہ سیاسی بحران کا شکار نہ ہو۔ عمران خان صاحب نے ہماری بات کو بڑے سنجیدگی سے سنا ہے، بڑی دلچسپی سے سنا ہے، اور انہوں نے ہمیں حمایت دلائی ہے کہ وہ اس کوشش میں سیاسی ڈائلاگ شروع کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان اور آل پارٹیز کانفرنس کے لیے ان کی ہمیں حمایت حاصل ہوگی۔ میٹنگ میں بہت سنجیدہ سوالات اٹھے ہیں اعتماد سازی کے حوالے سے۔ ملک کا ماحول جتنا کشیدہ ہے اس کے ہوتے ہوئے پرامن اور منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے، لہذا سول سوسائٹی سمجھتی ہے کہ ایسے اقدامات سے حکومت بھی، انتظامیہ بھی اجتناب کرے، جیسے دہشت گردی کے مقدمات ہیں، جیسے 144 لگا دیا جاتا ہے، جیسے سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے خوفناک کیسز میں، اور خاص طور پہ یہ جو دہشت گردی کے کیسز ہیں یہ تو سیاسی کارکنوں پہ لگانا میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے اپنا جو کنسرن ہے ان کی زندگی کے حوالے سے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو اس بارے میں اپریہنشنز ہیں انہیں ایڈریس کرنا چاہیے، اور ہم کسی صورت میں کسی بھی سیاسی جماعت کو اور سیاسی لیڈر کو انتظامی طریقے سے یا کسی بھی اور طریقے سے سیاسی میدان سے نکالنے، انتخابی عمل سے نکالنے کی مخالفت کریں گے۔ ہم پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کرتے ہیں، ہم نواز لیگ سے اپیل کرتے ہیں، ہم بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی سے اپیل کرتے ہیں، ہم مولانا فضل الرحمان سے اور دیگر پارٹی لیڈر سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے جو ہم نے ایک نکاتی ایجنڈا کیا ہے اس کی حمایت کریں۔ ہم یہ کانفرنس باقی پارٹی لیڈر سے مشاورت کے بعد اس کا اعلان کریں گے تاکہ ساری پارٹیز کا اس پہ اتفاق ہو سکے یا اتفاق ہو جائے۔ اس میں یقیناً تحریک انصاف جو مخالف جماعتیں ہیں ان کے بھی کنسرنز ہیں، جو بھی جینوئن جمہوری اور آئینی کنسرنز ہیں وہ ایڈریس ہونے چاہیے، اور یہ کہ عوام کے انسانی حقوق کا تحفظ ہو، اور خاص طور پہ حق کے اظہار جو ہے، اور خاص طور پہ جو حق کے رائے دہی ہے، عوام کا ووٹ دینے کا حق اور اپنے نمائندے چننے کا حق، اس پر کسی طرح کی کوئی قطعاً نہ ہو اور اس پہ کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے۔ یہ انتخابات شمولیتی ہوں، انکلوسیو ہوں، کسی کو ایکسکلوڈ نہ کیا جائے۔ جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے اس میں ڈیو پروسیس ہونا چاہیے، کسی کو سیاسی میدان سے نکالنے کے لیے لیگل پروسیس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کسی کو لانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ڈیو پروسیس جو آرٹیکل 10 کہتا ہے آئین کا اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی قائدین کا ہی مفاد ہے اس میں کہ پاکستان میں جمہوریت پھلے پھولے، آگے بڑھے، اور آخری آربیٹر جو ہے فیصلہ کرنے والے وہ عوام ہیں، اور انہیں ہم موقع دیں، اس کے لیے فضا بنائیں۔ اچھا سر، آپ کیا کہیں گے؟ سر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ایک منٹ، ہم عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے اور ہمارے اس انیشیٹو کی حمایت کی ہے۔ سر سینٹر میں آ جائیں آپ۔ آگے
देखिए, एक इंसानी हकूक के कारकुन की हैसियत से, एक सहाफ़ी होने की हैसियत से जिसने 60 बरस और पाकिस्तान बनने से पहले भी सियासत को देखा है और सन 46 का भी इलेक्शन देखा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत लाजमी बात है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो इमरान खान साहब की क़यादत में है, इसको बिल्कुल ही पूरी आज़ादी से काम करने का मौका दिया जाए। और जो हम ऐसी बातें सुन रहे हैं कि फिर एक लीडर की जान लेने की कोशिश में कुछ अनासिर हैं, तो हम उनकी शदीद मजम्मत करते हैं। बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि किसी भी सियासी लीडर को यानी ज़िंदगी उसकी छीनने की कोशिश या इसको सियासत से बेदखल करने की कोशिश, ये इंतहाई कंडेमेबल है। इसकी हम मजम्मत करते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान जमहूरियत के बग़ैर नहीं चल सका। हमारा मुल्क टूट गया इस वास्ते कि हमने इख्तिदार उस लीडर को नहीं दिया जिसका हक था। अब ये दोबारा ये खेल जो है ये बंद होना चाहिए और बिल्कुल ही जो पार्टी भी इलेक्शन जीते और उसमें सब पार्टियों को बराबर से हिस्सा लेने का हक हो। और बहुत हमें खुशी है कि इमरान खान साहब ने हमारी इस दरख्वास्त को कबूल किया कि वो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो सिविल सोसाइटी अरेंज करेगी उसमें वो शरीक हो। उसमें सब लोग शरीक होंगे, वो भी जो किसी भी पार्टी में है, पीडीएम में है या कहीं भी है, वो सब भी शरीक हो और दीगर लोग भी शरीक हो, ताकि पाकिस्तान जो है वो जमहूरियत को मुस्तहकम करे। और इसमें जो अनासिर जमहूरियत का खात्मा करना चाहते हैं उनके लिए भी तंबीह है कि ये अब सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमारा हक है, हमारे शहरियों का हक है, हमारे मीडिया का हक है कि वो आज़ाद हो। हमारी सियासी पार्टियों का हक है कि वो आज़ादाना तौर पे सियासी कैंपेन कर सकें और इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन के ज़रिए से इक़्तिदार में आएँ। ये बहुत अरसा ये खेल चल चुका है, ये अब बंद होना चाहिए। अब हम सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत कबूल करेंगे। और एक बार मैं फिर ये समझता हूँ कि इस बात का हम इयादा करते हैं कि वो अनासिर जो किसी भी सियासी लीडर के जान लेना चाहते हैं वो पहले बहुत कुछ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकें। और ये बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है। उन लोगों को, उन अनासिर को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्सपोज करें और उनको अरेस्ट करें जो इमरान खान साहब की जान पे हमला आवर होना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। सेंटर में आ जी, सेंटर में आ जी, इधर आ जी, राइट। चलिए सर। हम जो सिविल सोसाइटी के लोग आए, हम इनको खुशामदीद किया, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने जो प्रपोज़ल दी है मानो अन हम उसको तस्लीम किया है, क्योंकि हम पुरअमन लोग हैं। हम ना झगड़ा चाहते हैं ना लड़ाई चाहते हैं। हम सिर्फ हमारे एजेंडा है कि इस मुल्क में इलेक्शन की जाए। तो इन्होंने भी यही प्रपोज़ल दिया है और हम इस हुकूमत को कहना चाहते हैं कि आप इलेक्शन से क्यों भागते हैं। इस मुल्क का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान की खातिर एक ही रास्ता है कि इस मुल्क में अमन हो और इलेक्शन हो, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होगा तो ये मुल्क पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। जो हरकतें इन्होंने शुरू की हैं, जो FIR जो केसेस बना रहे हैं, दहशतगर्दी के केसेस, रंग बिरंगे केसेस, कत्ल के केसेस इमरान खान पर और हमारे वर्कर्स पर, इसको बंद होना चाहिए। और हम तो यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, हमने कभी हमला नहीं किया। ये तो हम पर हमलावर होते हैं, जमान पार्क पे हमला होते हैं, पुलिस आता है, डंडे बरसाते हैं, हमारे वर्कर को ज़ख्मी किया, गिरफ्तार किए। तो ये क्या चाहते हैं? इस मुल्क की अफरा तफरी चाहते हैं? क्या ये मुल्क को आगे जाना है या मुल्क में इसी तरह चलना है? तो मैं इनको कहता हूँ कि अक्ल के नाखुन लें। इस मुल्क की खातिर आपने आगे बढ़ना है और ये अवाम जो है वो बग़ैर इलेक्शन पे किसी बात के तैयार नहीं है। तो हम बात भी करना चाहते हैं लेकिन एजेंडा इलेक्शन का होगा। अगर इलेक्शन पर तैयार होंगे तो आगे भी चलेगा और ये मुल्क पुरअमन रहेगा और मुल्क तरक्की करेगा। अदरवाइज़ ये सूरत हाल तबाही की तरफ जा रही है, मुल्क की इकॉनमी तबाह हो रही है या गुंडागर्दी शुरू हो चुकी है। हमारी भी हुकूमत थी, इन्होंने जुलूस निकाले, इन्होंने धरने किए,
ہم نے تو کسی کو نہیں مارا, کسی 500 گیس نہیں مارا, ہم تو پرامن ان کو آنے دیا. آج یہ کیوں نہیں بات کرتے؟ آج یہ جو پارٹیاں ہیں جو مہنگائی کے خلاف بات کرتے تھے, میں ان سے پوچھتا ہوں اب کیوں نہیں, اب چپ کیوں لگ گئی؟ آج ملک میں آٹا کیوں نہیں ہے؟ آج ملک میں مہنگائی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نالائق اور نااہل حکومت ہے, ان سے حکومت چلائی نہیں جاتی اور صرف بدماشی پہ اترے. میں ان کو بتاتا ہوں کہ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ غنڈہ گردی کریں کسی کو پتہ نہ چلے. سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, سارا پاکستان اس وقت کھڑا ہو چکا ہے. اگر آپ میں عقل ہو اور ملک کو بچانا ہو تو ایک ہی ایجنڈا ہے کہ الیکشن کرائیں اور کوئی راستہ نہیں ہے. جی فواز صاحب, اچھا جی, میں اب سے کچھ دیر پہلے جس طرح ابھی امتیاز عالم صاحب کچھ دیر پہلے جس طرح امتیاز عالم صاحب نے آپ کو بتایا, اب سے کچھ دیر پہلے ایک وفد جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملا ہے, جس کی قیادت امتیاز عالم صاحب کر رہے تھے, جو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ایک بڑے جید صحافی ہیں. اس میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ, لیکن اپنی ذاتی حیثیت میں حسین نقی صاحب اس میں جو ہیں وہ شامل تھے, اس میں سہیل اڑائی صاحب شامل تھے, اس میں مجیب الرحمان شامی صاحب شامل تھے, لیاقت بلوچ صاحب جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں تھے لیکن وہ اس کا حصہ تھے. اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس انیشیٹو کا حصہ ہیں. انہوں نے اس میں جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری سبات جو رضوی ہیں وہ شامل تھی, یعنی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن شامل ہے اور سول سوسائٹی شامل ہے. یہ عمران خان صاحب سے ملے ہیں, ان کا ایک ہی نکاتی ایجنڈا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو, جس میں آئندہ انتخابات کے اوپر جو اختلافات ہیں ان کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. عمران خان نے اور تحریک انصاف نے ان کی تجویز سے بالکل جو اتفاق کیا ہے اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں. اتنے سینئر لوگ جو ہیں وہ تشریف لائے آج, اور ہم سول سوسائٹی اور جو بارز کا یہ ایجنڈا ہے کہ ایک اے پی سی ہونی چاہیے جس میں ہم اپنے اختلافات کے اوپر سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور ہم الٹیمیٹلی الیکشنز کی طرف بڑھیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایجنڈا ہے, ہم اس کو پورا سپورٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے اس کی اپروول دی ہے اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اس کے ساتھ ہم صرف یہ ضرور کہہ دیتے ہیں, ہم نے یہ تجویز درخواست کی ہے امتیاز عالم صاحب سے بھی اور سول سوسائٹی سے بھی کہ دیکھیے 2 دنوں میں 500 لوگ ہمارے جو ہیں ریڈز ہوئے اور اٹھائے گئے ہیں. حسان نیازی جو ہمارے اس کے انصاف لائرز فورم کے روح رواں ہیں, ان کو اٹھایا گیا ہے, ان پہ شدید تشدد کیا گیا, وہ ابھی تک پولیس کسٹڈی میں ہے. اس کے ساتھ جو جرنلسٹ اٹھائے جا رہے ہیں, صدیق جان کو جس طرح سے اٹھایا گیا ہے, یہ سارے معاملات اس کے اوپر فوری طور کے اوپر روکا جائے. اس کے بعد ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, بیٹھنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم امن کے لوگ ہیں اور ہم عوام کو اقتدار چاہتے ہیں, عوام اقتدار کا فیصلہ کرے, یہ بنیادی اصول ہے جس پہ ہم چلنا چاہتے ہیں. فواز صاحب, آپ کو حکومت کی اس وقت نیت لگ رہی ہے مذاکرات کی, کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو نہیں ایک لگ رہا. بات ہم نے امتیاز عالم صاحب کے سامنے اور فواز صاحب جو گروپ ہے اس کے سامنے رکھی جواب ہے, لینے دیں. تو اب تو ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا. اچھا, کوئی ٹینٹیو ڈیٹ ہوگی کس طرح یہ اے پی سی, امتیاز صاحب یہ کیسے اے پی سی ہوگی؟ انویٹیشن آپ دیں گے یا تحریک انصاف دے گی؟ کون اس کو کیا ڈیٹ ہوگی؟ یہ جو دا میڈیٹرز کا سول سوسائٹی کا گروپ ہے, اس کی طرف سے دعوت نامے ہم ساری پارٹیز کو بھیج رہے ہیں. یہ مذاکرات اسی سلسلے کا حصہ ہے. آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, کل آئندہ دنوں میں ہم وزیر اعظم سے ملیں گے, بلاول بھٹو سے ملیں گے, مولانا فضل الرحمان اور باقی تمام پارٹی سے. کیا آپ کنسنسی چاہتے ہیں, جنرل الیکشن کا کنسنسی چاہتے ہیں, یا پنجاب میں جو ڈیٹ دی کے پی کے کی اس کا چاہتے ہیں؟ ہم یہ سارا کچھ پارٹیز پہ چھوڑیں گے کہ یہ پارٹی جس فریم ورک پہ اتفاق کریں گی. ہمارا کوئی اپنا پرپوزل نہیں. سیاسی جماعتوں کے علاوہ کسی اور کو بھی اس میں دعوت دی جائے گی, کسی ادارے کے؟ آپ بتائیں کہ میں UN والوں کو بلا لوں. اسٹیبلشمنٹ کو یہ سویلین انیشیٹو ہے فار پالیٹیشین, یہ سویلین کی اور سول سوسائٹی کا انیشیٹو ہے. آپ لوگ گڑبڑ نہ کریں, میڈیا والے گڑبڑ کریں.